الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد قال سنشد عضدک باخیک. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. شب 13 رجب ہے نا، چہروں پر تو آپ کے نہیں لگ رہا. بلند آواز سے صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. جشن میں جشن کی طرح بیٹھتے ہیں بھائی. ظاہر پھر یہ رات آپ جانتے ہیں کتنی بڑی عید کی ہے. اللہ دو تین باتیں آج کی شب کے حوالے سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوشش کریں گے منظوم بھی آپ کو پیش کر دیا جائے. لیکن بہرحال آج کی شب ہے. عزیزان محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن مجید میں ہے. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ کسی کا ذکر آیا تو جناب موسیٰ کا کئی بار عرض کیا ہے. یعنی بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن مجید میں، سب سے زیادہ ذکر. فرعون و موسیٰ و فرعون کا معرکہ سب سے زیادہ ہے، اول سے آخر تک چلے جائیے، سب سے زیادہ ذکر کیا. کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ مشابہتیں بہت ہیں، بہت مشابہت. جناب موسیٰ کے معرکے میں اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منصب کی بات نہیں کر رہا میں کہ منصب میں مشابہت نہیں، منصب میں نہیں، معرکے میں مشابہت ہے. اسی لیے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر، بار بار بنی اسرائیل کا ذکر، تاکہ متوجہ رہیں لوگ کہہ رہے کہ وہاں یہ ہوا، وہاں یہ سب کچھ ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا. فرق صرف اتنا ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ فرعون کا معرکہ ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، فرعون بھی ختم ہو گیا. شریعت موسیٰ بھی ایمان رکھنا ہے لیکن ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی نا. شریعت محمدی کا ختم ہو گیا، ختم. ایمان رکھنا ہے، کتاب کا حکم بھی کوئی باقی نہیں، لیکن ایمان رکھنا ہے. ایمان ہمیں توریت پر رکھنا ہے، توریت زبور انجیل سب پہ ایمان رکھنا ہے. قرآن کا حکم چلے گا، ایسے ہی ہے نا. بس فرق یہ ہے کہ یہ معرکہ جو پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا، یہ جاری رہے گا. یعنی یہ موسیٰ فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت ہر حیات آیت پڑھی جو اقبال نے کہا نا، کیونکہ یہ معرکہ رکا نہیں. اب کوئی نیا پیغمبر تو نہیں آئے گا نا، نہیں آئے گا. نیا رسول، نیا دین نہیں آئے. جناب موسیٰ کے بعد تو آئے، پیغمبر کے بعد نہیں آنے. لہذا معرکہ جاری ہے. یہ معرکہ یعنی فرعون شکل بدل رہا ہے لیکن ہر زمانے میں رہے گا، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہوگا، ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا. یعنی یہ معرکہ ہمارا جاری رہے گا فرعونوں کے ساتھ آخر تک، جب تک کہ وہ آخری محمد آ نہیں جاتا. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. اچھا اب دیکھیے، جب تک فرعون سے معرکہ رہا، جناب ہارون ساتھ، بھائی ساتھ ہے نا. جناب موسیٰ کا معرکہ فرعون کے ساتھ رہا. دیکھیے بالکل ایک کوشش کر رہے ہیں کہ نئے پہلو سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں. جب تک فرعون سے معرکہ رہا، جناب ہارون ساتھ. فرعون سے معرکہ ختم ہو گیا، جناب ہارون دنیا سے اٹھا لیے گئے. پھر وہ آگے جناب یوشع کا سلسلہ چلا نا، یوشع بن نون کا دوسرے وسیع جو بعد میں بنے. پہلے وسیع جناب موسیٰ کے سامنے ہی اٹھا لیے گئے. فرعون سے معرکہ ختم ہو گیا. جب تک فرعون سے معرکہ تھا، بھائی ساتھ تھا نا. یہ کئی مقامات پر ہے سورہ طٰہٰ سمیت، لیکن میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ قصص کی 35ویں آیت ہے. جب آپ نے کہا تھا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں، میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہوا ہے. قال ربی انی قتلت منہم نفسا وخاف ان یقتلونی، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دے، میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہوا ہے. پروردگار نے فرمایا کہ نہیں آپ جائیے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میرا بھائی ہارون میرے ساتھ بھیج دے، یہ افصح ہے لسان میں، میری تصدیق بھی کرے گا، ورنہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. تو پروردگار نے جو جواب دیا وہ اس کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا. پوری آیت آپ کو سنا دے. قال سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ ہم نے آپ کی بات مان لی، ان قریب ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کو قوت دے دیں گے، یعنی مضبوط کر دیں گے آپ کے بازو. نشد شدید کر دیں گے، طاقت دے دیں گے. عضدک آپ کے بازوؤں کو، آپ کے
بازوک بے اخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے سے، یعنی آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کو طاقت دیں گے، قوت دے دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور آپ دونوں کے لیے میں قدرت، غلبہ قرار دوں گا، یعنی آپ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آپ دونوں کا ذکر آ رہا ہے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور یہ کبھی بھی آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، میں ایسی طاقت دوں گا آپ دونوں کو، آپ کو اور ہارون کو، آپ کے بھائی کو، کہ آپ غالب رہیں گے اور یہ کبھی بھی آپ تک پہنچ نہیں، یعنی آپ کو پکڑ نہیں سکیں گے، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں، میں آپ کو اتنی بلندی دے دوں گا۔ بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور انہی ہماری نشانیوں کے ساتھ آپ دونوں اور وہ جو آپ دونوں کا اتباع کریں گے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آپ دونوں اور وہ جو آپ دونوں کا من اتبعکما، اتباع کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، اتباع کرنے والے آپ دونوں ہمیشہ کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے۔ معرکہ ختم ہو گیا، جناب ہارون اٹھا لیا گیا، کچھ عرصے بعد جناب موسیٰ بھی رخصت ہو گئے، ختم ہو گیا معرکہ۔ یہ معرکہ جاری رہنا ہے، اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے نا، ہوتا رہا ہے نا، ہمیشہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی معرکہ ختم نہیں ہوا، کلمہ بھی جاری ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی جاری ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی جاری ہے نا۔ اس کا گواہی کا مطلب کئی بار بتا چکے ہیں کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، ایک ہے نا، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے نا، یعنی معرکہ جاری ہے، اسلام اور کفر کا، اسلام اور شرک کا، اسلام اور الحاد کا معرکہ جاری ہے۔ ان تینوں قوتوں سے اکیلا اسلام لڑ رہا ہے، شرک اور الحاد سے تینوں سے اکیلا کون لڑ رہا ہے؟ مسیحیت تو نہیں لڑ رہی، یہودیت تو نہیں لڑ رہی، ہندو مذہب تو نہیں لڑ رہا، اسلام لڑ رہا ہے ان سب سے اکیلا، اسلام لڑ رہا ہے۔ اسلام کے اپنے اندر جو مسائل وہ الگ، ایسے ہی ہے نا، معرکہ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ یعنی توحید کا بھی اعلان ہو رہا ہے، رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے، معرکہ جاری ہے۔ جب معرکہ جاری ہے تو جب تک معرکہ جاری ہے نصرت کرنے والا ہونا چاہیے۔ فرعون سے جب تک معرکہ جاری رہا نصرت کرنے کے لیے ہارون موجود ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ مدد کرے گا فرعون کے مقابلے میں آپ کا بھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معرکہ جاری ہو، فرعون حملہ آور ہو اور اسلام کا مددگار دنیا میں نہ ہو؟ بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیے، بات سمجھانا، اس لیے بہت ساری علتیں ہم خود بیان کرتے رہتے ہیں، بہت ساری وجوہات خانہ کعبہ میں آنے کی۔ خانہ کعبہ میں آنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یا سب سے بڑی علت، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے مددگار چاہیے تھا، اور اللہ کے رسول نے اسی لیے اپنے گھر سے نہیں مانگا تھا، اپنا بھائی نہیں مانگا تھا، باری الہ جو بھی دینا اپنی بارگاہ سے دینا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، معبود ایک مدد کرنے والا طاقتور سلطان، یعنی طاقتور، نصیر مدد کرنے والا، ایک طاقتور مدد کرنے والا، مدد نہیں مانگی، مدد کرنے والا مانگا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کیونکہ ہمارے برادران آیت میں یہاں ترجمے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، سلطان النصیرہ کا ترجمہ کرتے تھے کہ طاقت اور مدد بھیجتے ہیں، مدد الگ ہوتی ہے، مددگار الگ ہوتا ہے۔ نصر کا معنی ہے مدد، کس کا معنی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد، مصدر ہے نا، نصر مصدر ہے۔ نصیر کا کیا معنی ہے؟ مدد یا مددگار؟ ناصر اس میں فاعل ہے، مدد کرنے والا، نصیر اس کی صفت ہے، تو نصیر کا معنی کیا بنے گا؟ مدد نہیں، نصیر الدین کیوں نام رکھ دیتے ہو بھائی؟ دین کی مدد کرنے والا، ایسے ہی ہے نا، نام اسی لیے رکھا جا رہا ہے نا، نصیر نصیر نصیر۔ اور اس وزن پہ جتنے بھی ہیں، اور بھی ایک وزن آتا ہے، معنی اچھا ہے لیکن مصداق بڑا خراب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس وزن کے اوپر جو بھی آ رہا ہے صفت فاعلی، صفت فاعلی، صفت فاعلی، فاعل کا معنی ہے نا نصیر۔ وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ نہیں کہا کہ اپنی بارگاہ سے طاقت اور مدد بھیج دے، مدد کا بھیج دے، مددگار بھیج دے۔ کیا مانگا ہے؟ مددگار مانگا۔ کیوں مانگا مددگار اپنی بارگاہ سے بھیجنا؟ کیونکہ جانتے کہ نہ نام لیا، نہ گھر بتایا، نہ اپنا بتایا، جناب موسیٰ نے سب بتا دی تھی نشانیاں۔ وَجَلِّ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟
میرا بھائی دے میرے خاندان سے، تو اس کا نام ہارون، یہ ہارون میرا بھائی، سب جانے۔ حضور نے کوئی نشانی نہیں بتائی کہ جو دینا ہے اپنی بارگاہ سے دینا، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جو بھی آئے گا قیامت تک کے لیے اس کی مدد درکار ہوگی دین کو۔ یہ پہلی دلیل ہے نعرہ حیدری کی، اب تو لگا دیجئے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ قیامت تک مدد کریں گے۔ کیا آپ پکارتے ہیں علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد؟ بہت سارے لوگوں کو دلیل یہ ایک ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں جو ہم دیتے ہیں ہمارے، لیکن ابھی آپ کو یہ بتائے، کئی دن تک ہمیں مختلف جگہوں پہ خطاب کرنا، ابھی آپ کو نے ایک چیز بتائی، کیونکہ وہاں سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہی مدد کرنے کے لیے۔ کائے کے لیے بھیجا ہے؟ ثبوت ہے نا، ورنہ اللہ کا رسول کیوں کہتا مدد کرنے والا بھیج دے؟ پروردگار ٹوک دیتا کہ مدد مجھ سے مانگو، مدد کرنے والا کون ہوگا سوائے اللہ کے؟ لیکن جناب عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تو اپنے حواریوں سے مانگی، جناب موسیٰ نے مدد مانگی تو اپنے بھائی سے مانگی۔ کہیں اعتراض نہیں ہے، جہاں علی کا ذکر آیا یقین مانے۔ پہلے مجھے اتنا وہ نہیں تھا، لیکن اب جیسے جیسے حالات ایسے آ رہے ہیں، میرا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ واقعی یہ بالکل کلیہ، واقعی کیا حقیقت ہے، اللہ کے رسول نے جو کلیہ دے دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق۔ اور اس زمانے میں اہل سنت کی روایتیں پڑھ رہا ہوں، اپنی کی نہیں ہے، نسائی پڑھ لیجیے گا، میں سنن نسائی جنہوں نے تحریک، انہی نے جو خصائص علی لکھے ہیں، الگ سے کتاب ایک لکھی مولا علی کے باب میں، ان کی کتاب سے امام نسائی کی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دور میں پہچانتے تھے منافقوں کے چہروں کو علی کا ذکر کر کے، علی کا ذکر انہیں چہرے بجھ جاتے۔ کیا کریں؟ سمجھ میں آنے کی بات ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پہچان بنایا، اسی لیے پہچان بنایا۔ یہ فرق قائم کرتا ہے مومن اور منافق، الگ الگ کر دیتا ہے، مومن کو الگ کر دیتا ہے، منافق کو الگ کر دیتا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے 13 رجب کی رات کون سی رات ہے؟ صرف خوشیوں کی رات نہیں ہے، یعنی جشن منانے کی رات نہیں ہے، عہد و پیمان کی بھی بات ہے نا۔ دیکھیے علی کو جو چاہتا ہے، علی کو جو مانتا ہے، وہ علی کی بھی مانتا ہے، ورنہ دعویٰ فضول ہے۔ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے نا، اس کی بات کا بھرم رکھتا ہے، ورنہ محبت کا دعویٰ ہے جھوٹا۔ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ غلط ہے تو بتا دیجئے۔ جس سے بھی محبت کا دعویٰ کرے گا، اس کی بات کا بھرم رکھے گا۔ عزیزو، اس میں کوئی دو چار کوئی راکٹ سائنس چاہیے سمجھنے میں؟ دو چار والا معاملہ ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات۔ جس سے محبت کا دعویٰ، اس کی بات کا بھرم رکھو۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے سرخرو آنا، سرخرو جانا پڑے گا نا۔ اچھا ابھی مجھے معلوم ہو جائے، چلیے ایک آخری بات اور آج کے حوالے سے کر دیں۔ ابھی مجھے معلوم ہو جائے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہو رہا ہے اور امام شادرہ کے راستے سے آ رہے ہیں۔ ہاں فرض قائم کریں، فرض محال بڑے بڑے مسائل جانتے ہیں نا، حساب کے سوال بھی فرض قائم کر کے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے فرض کر لیتے ہیں نا، ایکس کو فرض نہیں کریں گے، 100 کو فرض نہیں کریں گے تو کہاں سے مسئلے حل ہوں گے؟ ایک فرض کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم فرض کر رہے ہیں، ہے نہیں لیکن فرض کر رہے ہیں، ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے فرض کر رہے ہیں۔ فرض کرنے کے آ رہے ہیں امام، معلوم ہوا شادرہ سے پورے شیعہ دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے؟ کیسے دوڑیں گے؟ ڈھول باجے ناچ گانا سمیت کیسے جائیں گے استقبال کرنے ہیں؟ ناچتے گاتے، بلکہ ناچنے گانے والوں کو بھی بلائیں گے، آ جاؤ بھائی امام آ رہے ہیں، آ جاؤ۔ اس سے آسان طریقے سے سمجھا نہیں سکتا اللہ کے بندو، علی کے شیعوں، یہ آج آمد ہے، معصوم کی آمد ہے۔ کیسے یہ جشن منانا چاہیے؟ واہ بھائی واہ، ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں، کہہ رہے امام آ گئے۔ کہ میں کیا دیہاتیوں والی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ حشر ہوا قبر میں؟ یہ ایسے کرتے تھے امام کا استقبال، تو ناچنے گانے والوں کو بلا کے اس طرح سے ہوتا ہے امام کا استقبال؟ ابھی آپ دیکھیں گا سوشل میڈیا پہ کیا طوفان بدتمیزی بچے گا، دنیا کو ہنساتے اپنے پر۔ یہ دیکھو یہ اپنے امام کے آمد کا استقبال یہ جشن ایسے بنا رہے ہیں، یہ امام کا معصومین کا۔
یعنی معصومین کو عرش سے اٹھا کے آپ نے خود وہاں رکھ دیا اپنی گلی محلوں میں. چلو بھائی جیسے ہمارے جشن ہوتے ہیں, ہماری شادیاں ہوتی ہیں, ایسے ان کا بھی ہوتا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ ایسے ہوتا ہوگا ان کا جیسے تم کرتے ہو اپنا. جو ہم اپنے فنکشن کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. جو کچھ ہمارے یہاں ہوگا, غلط ہو صحیح ہو, جو کچھ ہم کریں, شادی بیاہ منگنی سب ہو, کیا بات, کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کسی تاریخ روایت قصے میں کہیں پڑا ایسا ہوا معصومین کے گھروں میں شادیاں ایسے ہوئی ہوں, وہاں مہندیوں کی رسمیں ہو رہی ہوں, وہاں مانجے ہو رہے ہوں؟ ہوا کہیں؟ بتائیے نا کہاں ہوا؟ تماشا بنا دیا. اور پھر کوئی ٹوکے نہیں, ٹوکے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک خاص نام رکھا ہوا اس کا, یہ بلیک میل کرو. اب یہ بولیں گے نہیں, کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ کس لیے نہیں بولیں گے؟ عجیب ہے. جشن مناؤ, بہترین شاعر, بہترین پڑھنے والے قصیدہ خواں من کو آؤ پڑھو. پڑھتے ہیں, اس زمانے میں بھی شاعر ہوتے تھے. ائمہ طاہرین کے قصیدے نہیں لکھے؟ فرزدق, دیبل, کمیتی ازدی, کتنے نام گزرے ہیں, ایک سے ایک بڑا نامور گزرا لکھنے والا. لکھے سب نے, بڑے بڑے شاعر گزرے, اب بھی ہیں, لکھتے ہیں. شاعری کی بھی تو کچھ حدود ہیں, یا اس میں بھی اس شعر پہ داد ملے گی جس میں سرا کہیں اور مل رہا. سوچے گئی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, کر کیا رہا ہوں. معاذ اللہ, معاذ اللہ. جس اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوانے کے لیے ہے. اچھا میں آپ سے صاف صاف دو چار کی طرح پوچھ رہا ہوں, اللہ کو علی نے خلق کیا یا علی نے اللہ کو؟ ضمیر کی آواز, دل کی بات بتاؤ, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں. کہ بندو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. علی اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں نا, کون سجدے کر رہا ہے؟ علی کر رہا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا. جاہل ہو گئے ہو. ان لوگ کہہ رہا ہوں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جاہل ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی سجدہ کر رہا ہے, علی نمازیں پڑھ رہا ہے. پھر اپنے یعنی جان کے چند افراد گھسیڑ دیے جاتے ہیں, وہ تباہی پھیر دیتے ہیں, وہ تباہی پھیر دیتے ہیں پورے کو. اور لوگوں کو, بچوں کو, خاص طور پہ ٹین ایجرز کو بگاڑنا, بچوں کو خراب کرنا. کچے ذہن ہوتے ہیں نا, ان کو مزہ آتا ہے, جوش آتا ہے ان کو, واہ بھائی واہ, یہ علی علی کرنے والے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوا. علی کے عشق میں تم سلمان سے آگے جا سکتے ہو, ابو ذر سے آگے جا سکتے ہو, میثم تمار سے آگے جا سکتے ہو, مقداد سے آگے جا سکتے ہو, عمار یاسر سے آگے جا سکتے ہو, ابو ایوب انصاری سے آگے جا سکتے ہو, جابر سے آگے جا سکتے ہو. یہ جتنے علی کے جانثار ان میں سے ایک کا عمل بتا دو جو آج کے ان کے عمل سے ملتا ہو. بتا دو, بتا دو. کسی بھی ائمہ کے انصار, کربلا میں حسین کے انصار. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو ایسا نہ ہو کہ بالکل بہک جاؤ. وہ خوشی خوشی نہیں جس آدمی کو خوشی بہک جائے. سارا سال 30 سارا مہینہ روزے رکھے, وہ دیکھتے نا چینل پہ 29-30 دن کیا جناب وہ اسلامیات پڑھا رہی ہیں ماڈلز. آپ کو کیا پڑھاتی ہیں؟ ہے نا, پڑھاتی ہیں نا, پڑھاتے بھی ہیں وہ. حالانکہ وہ جو پڑھاتے ہیں ان کا بھی حلیہ پڑھاتی والا ہی ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. 29 دن اسلامیات پڑھو. ان سے اسلامیات پڑھنے کا نتیجہ کیا ملتا ہے کہ وہی جو اسلامیات پڑھا رہی تھی, چاند رات ان کا حشر دیکھا کرو کیسے ناچ رہی ہوتی. یہ ہوتا ہے کیا ان کو بھائی آج تو عید ہے, کیوں بھائی عید کے دن احکام الہی اٹھ گئے کیا؟ بھائی عید کی خوشی میں اتنا بھی نہیں کریں کیا؟ اسکارف جو ہلکا پھلکا پہن لیتے تھے وہی پھینک دیے, جاؤ جان چھوٹی. خیر اسکارف بھی پھینک دیتے تو بہت کچھ تھا, پتہ نہیں کیا کیا پھینک دیتے ہیں اتار کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ ساری دکھاوے کی شرم و حیا وہ بھی گئی, فارغ ہو گئی. چھٹی جو 29-30 دن چل رہی تھی, چاند ہوتی, چاند ہو گیا. بھائی اب عید ہے, عید میں تبھی نہیں کریں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. احکام احکام ہے. خوشی منانے کو کس نے منع کیا ہے؟ خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ. لیکن کلام بھی کہا جائے تو کلام میں احتیاط, احتیاط. اس حد تک نہ جاؤ لوگوں کے مزے کی خاطر کہ لوگوں کو اس شعر میں بڑا مزہ آئے گا, چاہے اس میں شرک ہو جائے. اللہ کے بندو, وہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے پہلے لا الہ کیا ہے؟
کوئی اللہ ہے ہی نہیں ہے کوئی اس کے برابر. ہمارا تو بس نہیں، برابر کیا اوپر چڑھا دو دوسرے کو. کوئی نہیں ہے اس کے برابر. وہ خالق ہے. ان انوار مقدسہ کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے یہ انوار مقدسہ خلق کیے نا. اللہ نور السماوات والارض. بس علی کے شیعہ آپ کو مبارک ہو آج کی شب. خدا کا شکر ہے کہ مجھے کسی جگہ بھرا بھی 2-3 جگہ موقع مل جائے کہ یہ میسیج دینے کا موقع مل جاتا ہے کہ میسیج دیتا رہوں تاکہ میرے بچے جو چھوٹے بیٹھے نا، 9 عمر بچے جوان، ان کے کانوں میں یہ آواز بھی جائے، مانے نہ مانے، لیکن میرا کام ہے یہ باتیں پہنچانا. ٹھیک ہے؟ اب بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیں. یہ ابھی کچھ اشعار لکھے ہیں آپ کے لیے، وہ پیش کر دیتے ہیں پہلے، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ 2 گھنٹے سنتے ہیں کہ 3 گھنٹے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. پانی اگر ذرا سا رکھوا دو میرے بھائی یہاں. دیکھیے گا جناب، اب شعر کو شعر کی طرح سنیے گا. محفل مدح علی کا جب اجالا ہو گیا، محفل مدح علی کا جب اجالا ہو گیا، مل گیا اس کو خدا جو بھی علی کا ہو گیا. مل گیا اس کو خدا جو بھی علی کا ہو گیا. مسکرا اٹھی جدار کعبہ یہ کہتی ہوئی، مسکرا اٹھی جدار کعبہ یہ کہتی ہوئی، دور تاریکی ہوئی ہر سو سویرا ہو گیا. دور تاریکی ہوئی ہر سو سویرا ہو گیا. اور یہ شعر دیکھے گا. آ گئی بنت اسد دیوار کعبہ شق ہوئی. آ گئی بنت اسد دیوار کعبہ شق ہوئی. آ گئی بنت اسد دیوار کعبہ شق ہوئی. اے بتو ڈھونڈو کوئی گھر یہ علی کا ہو گیا. آ گئی بنت اسد دیوار کعبہ شق ہوئی. اے بتو ڈھونڈو کوئی گھر یہ علی کا ہو گیا. اور چیز دیکھیے، مرحب و انتر کے ٹکڑے کر کے بولی ذوالفقار. مرحب و انتر کے ٹکڑے کر کے بولی ذوالفقار. مرحب و انتر کے ٹکڑے کر کے بولی ذوالفقار. لطف ضربت دست حیدر میں دوبالا ہو گیا. لطف مرحب و انتر کے ٹکڑے کر کے بولی ذوالفقار. لطف ضربت دست حیدر میں دوبالا ہو گیا. اور حیدری ناروں سے گونج اٹھی تھی خیبر کی زمین. حیدری ناروں سے گونج اٹھی تھی خیبر کی زمین. نعرہ حیدر ہمارا تب سے نعرہ ہو گیا. حیدری ناروں سے گونج اٹھی تھی خیبر کی زمین. نعرہ حیدر ہمارا تب سے نعرہ ہو گیا. اور یہ شعر دیکھیں جناب، حقیقت پر ظاہر مدح میں تو ساری یہ حقیقت ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ویسے بھی حقیقت ہے میرے لیے. میں نے پیشانی رکھی ہی تھی نجف کی خاک پر. میں نے پیشانی رکھی ہی تھی نجف کی خاک پر.
میں نے پیشانی رکھی ہی تھی نجف کی خاک پر، ایک قطرہ تھا یہاں آ کے دریا ہو گیا، ایک قطرہ تھا یہاں آ کر میں دریا، ایک قطرہ تھا یہاں آ کر میں دریا ہو گیا۔ اور جناب دیکھیے، نام لیتے ہیں علی کا ہم تو جل جاتے ہیں آپ، نام لیتے ہیں علی کا ہم تو جل جاتے ہیں آپ پر بھی سایہ بغض علی کیا ہو گیا، آپ پر بھی سایہ بغض علی کیا ہو گیا، وہ غدیر خم کا منظر اور وہ مولا کا بیان، وہ غدیر خم کا منظر اور وہ مولا کا بیان، بغض حیدر تھا جہاں پر فق وہ چہرہ ہو گیا، بغض حیدر تھا جہاں پر فق وہ چہرہ ہو گیا۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر ہے، ہوں سراپا معصیت لیکن شہ دلدل سوار، ہوں سراپا معصیت لیکن شہ دلدل سوار، حشر میں کہہ دیجئے گا یہ ہمارا ہو گیا۔ ہوں سراپا معصیت لیکن شہ دلدل سوار، حشر میں کہہ دیجئے گا یہ ہمارا ہو گیا۔ مدح حیدر میں ظفر مدہوش کچھ ایسے ہوئے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعر کراچی اور حیدرآباد میں بالکل فٹ آتا ہے، کیونکہ محفلیں ختم ہوتی ہیں صبح فجر سے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، اور بعض نماز کا وقفہ کر کے پھر جاری رکھتے ہیں، بچے ہوئے ہوتے ہیں شاید، تو وہاں محفلیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ 11 بجے کے بعد سب کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، میں نے لاہور میں یہی دیکھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ شعر، اور اس وقت ایک جگہ نہیں ہے، آپ کو میں عرض کر دوں کہ کراچی میں اس وقت کم سے کم مبالغہ مت سمجھیے گا، 40 سے 50 محفلیں اس وقت ہو رہی ہیں آج، اور ہر محفل صبح تک چلتی ہے، کیونکہ شاعر گردش بھی کرتے رہتے ہیں نا، ماشاءاللہ شاعر بھی بہت ہیں، وہ ایک جگہ 20 پڑھ رہے ہیں، وہ 20 ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر جائے، ایسے سارا یہ سرکل رات بھر بنا رہتا ہے۔ تو اب اس پس منظر میں جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ تو ڈر جائیں گے۔ مدح حیدر میں ظفر مدہوش کچھ ایسے ہوئے، مدح حیدر میں ظفر مدہوش کچھ ایسے ہوئے، رات کب کی کٹ گئی کب کا سویرا ہو گیا، رات کب کی کٹ گئی کب کا سویرا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ مدح حاضر ہو گئی نا، مدح حاضر یعنی آج کی شب کی مناسبت سے جو کلام میں نے اس سال ابھی لکھا ہے چند روز پہلے، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ ایک کلام اور جو ابھی اسی سال لکھا ہے، لیکن اس کی تاریخ ابھی نہیں آئی، مگر مدح حاضر کیونکہ پڑھ چکا اس لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پھر موقع ملے نہ ملے، چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر پہنچا دوں اشعار۔ یہ حیدر کے بارے میں ہے، اور اب جو اشعار پڑھ رہا ہوں وہ کربلا کے حیدر کے بارے میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ یہ اشعار کوشش کرتا ہوں، حالانکہ گلا بیٹھا ہوا اس لیے پہلے بھی ترنم سے آپ کوشش کرتا ہوں کہ ترنم سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، نہیں پڑھ سکا تو واپس آ جاؤں گا۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جب بھی طوفان میں لیا نام تمہارا عباس، اس کو سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے، یہ شکل نہیں دیکھی کہ میری یوں۔ جب بھی طوفان میں لیا نام تمہارا عباس، جب بھی طوفان میں لیا نام تمہارا عباس، جب بھی طوفان میں لیا نام تمہارا عباس، مل گیا ڈوبتی کشتی کو کنارہ عباس۔ تمہارا عباس،
ڈوبتی کشتی کو کنارہ عباس، مل گیا ڈوبتی کشتی کو کنارہ عباس، ہو گئی ہے دل حیدر کی تمنا پوری. شعر دیکھیے گا کہ کس کا. ہو گئی ہے دل حیدر کی تمنا پوری، ہو گئی ہے دل حیدر کی تمنا پوری، گھر میں پھر عرش سے اترا ہے ستارہ عباس، گھر میں پھر عرش سے اترا ہے ستارہ عباس، جن کا گہوارہ جھلاتے تھے جھلاتے رہے جبریل امین، جن کا گہوارہ جھلاتے رہے جبریل امین، جن کا گہوارہ جھلاتے رہے جبریل امین، اب وہی جھولا جھلاتے ہیں تمہارا. جن کا گہوارہ جھلاتے رہے جبریل امین، اب وہی جھولا جھلاتے ہیں تمہارا عباس. قوت بازو شبیر جلال حیدر، قوت بازو شبیر جلال حیدر، قوت بازو شبیر جلال حیدر، گونجتا ہے سر میدان تیرا نعرہ عباس، گونجتا ہے سر میدان تیرا نعرہ عباس، جیسے حیدر کو بلاتے تھے رسول اکرم، جیسے حیدر کو بلاتے تھے رسول اکرم، جیسے حیدر کو بلاتے تھے رسول اکرم، ویسے صفین میں حیدر نے پکارا. جیسے حیدر کو بلاتے تھے رسول اکرم، جیسے حیدر کو بلاتے تھے رسول اکرم، ویسے صفین میں حیدر نے پکارا عباس. شعر دیکھیے گا. کربلا مشک و علم پیاس سکینہ سقا، کربلا مشک و علم پیاس سکینہ سقا، کربلا مشک و علم پیاس سکینہ سقا، سب کی پہچان بنا نام تمہارا، سب کی پہچان بنا نام تمہارا عباس. اور یہ اس شعر کے لیے پوری منقبت کہی ہے میں نے، جو شعر اب پڑھنے جا رہا ہوں. جتنا پانی ہے رواں عالم آب و گل میں، ضائع نہیں جانا چاہیے میرا شعر. عرض کر رہا ہوں کہ پوری منقبت میں نے یہ شعر کہا ہے تو لکھی ہے، اس شعر کی خاطر لکھی ہے. جتنا پانی ہے رواں عالم آب و گل میں، جتنا پانی ہے رواں عالم آب و گل میں، جتنا پانی ہے رواں عالم آب و گل میں، ایک مشکیزے میں بھر لایا وہ سارا عباس. جتنا پانی یا علی یا علی
یا علی مدد. جتنا پانی ہے روال میں آب و گل میں، جتنا پانی ہے روال میں آب و گل میں، ایک مشکیزے میں بھر لایا وہ سارا عباس. ایک مشکیزے میں بھر لایا وہ سارا عباس. اور محشر میں صلہ چاہیے کیا ہم کو ظفر، اور محشر میں صلہ چاہیے کیا ہم کو ظفر، اور محشر میں صلہ چاہیے کیا ہم کو ظفر. تھام لے ہاتھ جو اے کاش ہمارا عباس، تھام لے ہاتھ جو اے کاش ہمارا عباس. جتنا پانی ہے رواں